اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور دم جھاڑ نہ کروانے والے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اب ہم آپس میں کہنے لگے کہ شاید یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے ہوں اور پوری عمر میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہی نہ ہو۔ رسول اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی یہ کثرت بہت پسند آئی، تمام پہاڑیاں اور میدان ان سے پر تھے۔ طبرانی اور بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ میری امت میں سے 70,000 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے، سب ایک ساتھ جنت میں جائیں گے، چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند جیسے ان کے چہرے ہوں گے۔ حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا تو آپ نے دریافت کیا رات کو جو ستارہ ٹوٹا تھا تم میں سے کسی نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نماز میں تھا، نہیں بلکہ مجھے بچھو نے کاٹ کھایا تھا۔ سعید رحمہ اللہ نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا دم کر دیا تھا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا شعبی رحمہ اللہ نے بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نظر بد اور زہریلے جانوروں کا دم جھاڑ کرنا جائز ہے۔ کہنے لگے خیر، جسے جو پہنچے اس پر عمل کرے۔ ہمیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ ایک شخص اور 2 شخص، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اب جو دیکھا کہ ایک بڑی جماعت پر نظر پڑی، میں سمجھا یہ تو میری امت ہوگی۔ پھر معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا آسمان کے کناروں کی طرف دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو وہاں بے شمار لوگ تھے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے 70,000 اور ہیں جو بے حساب اور بے عذاب جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث بیان فرما کر رسول اللہ تو مکان پر چلے گئے اور صحابہ آپس میں کہنے لگے شاید یہ رسول اللہ کے صحابی ہوں گے۔ کسی نے کہا نہیں، اسلام میں پیدا ہونے والے اور اسلام پر ہی مرنے والے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ تشریف لائے اور پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم جھاڑ کریں گے، نہ کرائیں گے، نہ داغ لگوائیں، نہ شگون لیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ نے دعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ آپ انہیں ان میں سے کر لیجئے۔ پھر دوسرے شخص نے بھی یہی کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا عکاشہ آگے بڑھ گئے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے لیکن اس میں دم جھاڑ کرنے کا لفظ نہیں، صحیح مسلم میں یہ لفظ بھی ہے۔ ایک اور مطول حدیث میں ہے کہ پہلی جماعت تو نجات پائے گی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان سے حساب بھی نہ لیا جائے گا۔ پھر ان کے بعد والے سب سے زیادہ روشن ستارے جیسے چمکدار چہرے والے ہوں گے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب کا وعدہ ہے کہ میری امت میں سے 70,000 شخص بغیر حساب و عذاب کے داخل جنت ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور 3 لپیں اور میرے رب عز و جل کی لپوں سے۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لپوں کا ثبوت ہے۔ لپ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے اور جو درمیان میں ہتھیلی کے دونوں جگہ بنتی ہے وہ لپ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے لپوں کا یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو درمیان کی جگہ ہوتی ہے اس کا ثبوت ہے، اور اس کی کیفیت کہ اللہ کی یہ لپ کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان پر ایمان رکھنا اہل السنہ کا طریق ہے، اور ان کا انکار کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان کی بیجا تعویل کرنا یہ اہل بدعت کا طریق ہے۔ یہ روایت کتاب السنہ لابن ابی عاصم میں ہے اور اس کی اسناد بہت عمدہ ہے۔ مسند احمد اور ابن ابی عاصم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ سے 70,000 کی تعداد سن کر یزید ابن اخنس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کی امت کی تعداد کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 1000 اور ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 لپیں بھر کر اور بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس کی اسناد بھی حسن ہے۔ معجم طبرانی کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے جو عزت اور جلال والے ہیں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو بلا حساب جنت میں لے جائیں گے، پھر 1,000 کی شفاعت سے 70,000 آدمی اور جائیں گے، پھر میرے رب اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپیں بھر کر اور ڈالیں گے۔ عمر رضی اللہ نے سن کر خوش ہو کر اللہ اکبر کہا اور فرمایا ان کی شفاعت ان کے باپ دادوں اور بیٹوں بیٹیوں اور خاندان و قبیلے میں ہوگی
اللہ کرے میں تو ان میں سے ہو جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی لپوں میں بھر کر آخر میں جنت میں لے جائیں گے۔ اس حدیث کی سند میں کوئی علت یعنی خفیہ خامی نہیں، یہ بالکل صحیح ہے، واللہ عالم۔ قدید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی جس میں یہ بھی فرمایا، یہ 70,000 جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، میرا خیال ہے کہ ان کے آتے آتے تو تم اپنے لیے اور اپنے بال بچوں اور بیویوں کے لیے جنت میں جگہ مقرر کر چکے ہوں گے۔ اس کی سند بھی شرط مسلم پر ہے۔ معجم الاوسط میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کا ذکر کر کے فرمایا، میری امت کے سارے مہاجر تو اس میں آ ہی جائیں گے، پھر باقی تعداد اعرابیوں سے پوری ہوگی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ کے سامنے حساب کیا گیا تو جملہ تعداد 4,90,000 ہوئی۔ مسند احمد میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا صرف میری تابع دار امت اہل جنت کی چوتھائی ہوگی۔ صحابہ نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا یعنی اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا کہ مجھے تو امید ہے کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو جاؤ۔ ہم نے پھر تکبیر کہی، پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم آدھو آدھ ہو جاؤ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتیوں کے چوتھائی ہو؟ ہم نے خوش ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کی۔ پھر فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم اہل جنت کے تہائی ہو؟ ہم نے پھر تکبیر کہی۔ آپ نے فرمایا مجھے تو امید ہے کہ تم جنتیوں کے آدھو آدھ ہو جاؤ گے۔ طبرانی میں یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا کہتے ہو، تم جنتیوں کا چوتھا حصہ بننا چاہتے ہو کہ چوتھائی جنت تمہارے پاس ہو اور 3 اور چوتھائیوں میں تمام اور امتیں ہوں؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا تہائی حصہ ہو تو؟ ہم نے کہا یہ بہت ہے۔ فرمایا کہو اگر آدھو آدھ ہو تو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر تو بہت ہی زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، کل اہل جنت کی 120 صفیں ہیں، جن میں سے 80 صفیں صرف اس میری امت کی ہیں۔ مسند احمد میں بھی ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہیں، ان میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہیں۔ یہ حدیث طبرانی، ترمذی وغیرہ میں بھی ہے۔ اے وسیع رحمتوں والے اور بے روک نعمتوں والے اللہ، ہم آپ کے بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسے معزز و محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے آپ کے اس بڑھے چڑھے فضل و کرم کا حال سن کر ہم گنہگاروں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اے ماں باپ سے زیادہ مہربان اللہ، ہماری آس نہ توڑیے اور ہمیں بھی ان نیک ہستیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیجیے۔ باری تعالی آپ کی رحمت کی ان گنت اور بے شمار بوندوں سے اگر ایک قطرہ بھی ہم گنہگاروں پر برس جائے تو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے اور ہمیں آپ کی رحمت اور رضوان کے لائق بنانے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، اس پاک ذکر کے موقع پر ہم ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر آنسو بہا کر امیدوں بھرے دل سے آپ کی رحمت کا سہارا لے کر آپ کے کرم کا دامن تھام کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ قبول فرمائیے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنی رضامندی کا گھر جنت الفردوس عطا فرمائیے، آمین الہ الحق آمین۔ جنت میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا داخلہ ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں سب سے آخر آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور ان کو کتاب اللہ پہلے ملی، ہمیں بعد میں ملی۔ جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح طریق کی توفیق دی۔ جمعے کا دن بھی ایسا ہی ہے کہ یہود ہمارے پیچھے ہیں، ہفتے کے دن، اور نصرانی ان کے بھی پیچھے اتوار کے دن۔ یہ تھی وہ حدیثیں جنہیں ہم اس آیت کے تحت میں وارد کرنا چاہتے تھے۔ فالحمدللہ، امت کو بھی چاہیے کہ یہاں اس آیت میں جتنی صفتیں ہیں ان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے حج میں اس آیت کی تلاوت فرما کر لوگوں سے کہا کہ اگر تم اس آیت کی تعریف میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ اوصاف بھی اپنے میں پیدا کرو۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب ان کاموں کو چھوڑ بیٹھے تھے جن کی مذمت کلام اللہ نے کی۔ اللہ نے فرمایا كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، یہ یہود و نصارہ وہ برے لوگ ہیں کہ یہ برائیوں کی باتوں سے لوگوں کو روکتے نہ تھے، چونکہ
مندرجہ بالا آیات میں ایمانداروں کی تعریف و توصیف بیان ہوئی ہے، تو اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر ایمان لاتے تو انہیں بھی یہ فضیلتیں ملتی، لیکن ان میں کے اکثر تو کفر و فسق و عصیان پر جمے ہوئے ہیں، ہاں کچھ لوگ با ایمان بھی ہیں، ایمان والے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بشارت دیتے ہیں کہ تم نہ گھبرانا، اللہ تم کو تمہارے مخالفین پر غالب رکھیں گے۔ چنانچہ خیبر والے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا، اور ان سے پہلے بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ کو بھی اللہ نے ذلیل و پست کیا۔ اسی طرح ملک شام کے نصرانی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وقت میں مغلوب ہوئے، اور ملک شام ان کے ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل گیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور وہاں ایک حق والی جماعت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک حق پر قائم رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر ملت اسلام پر اور شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے، صلیب یعنی کراس توڑیں گے، خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے، جزیہ یعنی ٹیکس قبول نہ کریں گے، صرف اسلام ہی قبول فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت اور پستی ڈال دی گئی، کہیں بھی امن و امان اور عزت نہیں، ہاں اللہ کی پناہ کے ساتھ، یعنی جب جزیہ دینا اور مسلم بادشاہ کی اطاعت کرنا قبول کر لیں، اور لوگوں کی پناہ یعنی عقد ذمہ مقرر ہو جائے، یا کوئی مسلمان امن دے دے، اگرچہ کوئی عورت ہو بلکہ اگرچہ کوئی غلام ہو۔ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ حبل سے مراد عہد ہے، جو غضب کے مستحق ہو گئے، مسکینی چپکا دی گئی، یہ ان کا کفر، ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا، ان کا تکبر، حسد، سرکشی وغیرہ کا بدلہ ہے۔ اسی باعث ان پر ذلت، پستی اور مسکینی ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی، ان کی نافرمانی اور تجاوز حق کا یہ بدلہ ہے، العیاذ باللہ۔ ابو داؤد طیالسی میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور دن کے آخری حصے میں اپنے اپنے کاموں پر بازاروں میں لگ جاتے تھے۔